اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين، محب الفقراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المرغب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار ترغیب دلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تم اس قبرستان یعنی جنت البقیع کو دیکھ رہی ہو؟ قیامت کے دن اس میں سے 70,000 افراد ایسے اٹھیں گے جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی مانند روشن ہوں گے، اور وہ سب بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس آدمی کے لیے ممکن ہو وہ مدینہ منورہ میں مرنے کی کوشش کرے
کیونکہ جس کی وفات مدینہ منورہ میں ہوگی میں اس کے حق میں قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ ناظرین کرام، حیات انسانی میں انفرادی واقعات بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح قوموں کی زندگی میں بھی خوشی اور غم کے لمحات آتے ہیں۔ حیات ملی میں جب خوشی اور غمی کے واقعات آتے ہیں تو انسان کو شاید خوشی کے لمحات تو بھول جاتے ہوں، غم کے لمحات جو ہیں وہ زندہ قوموں اور غیرت مند قوموں کو کبھی نہیں بھولا کرتے۔ اسی طرح ملت اسلامیہ میں جب خوشی کے لمحات آئے، جب بدر و حنین کی فتح ہوئی، جب فتح خیبر ہوئی، جب سندھ کی فتح ہوئی، صلاح الدین ایوبی کی فتوحات تھیں، سلطان محمد فاتح، سلطان محمود غزنی کی کامرانیاں، طارق بن زیاد اور خالد بن ولید کی فتوحات، یہ جب سارے واقعات ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ملت کے وہ سانحات جن سانحات کا جب ذکر ہوتا ہے دل بھی روتے ہیں، آنکھیں بھی روتی ہیں اور دل پہ ایک عجیب مجرمانہ سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جہاں لگتا ہے کہ ہماری جو کوتاہیاں، کمیاں اور ملت کی غفلتیں جو ہیں ان کی وجہ سے سانحات ہوئے۔ مثلا کربلا کا سانحہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا سانحہ ہے، جس پہ پچھلی 14 صدیوں سے امت مسلمہ نے جتنے آنسو بہائے ہیں، اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو شاید ایک دریا کی صورت اختیار کر لیں۔ اسی طرح سقوط بغداد ہے، بیت المقدس کی شکست ہے، مشرقی پاکستان کا علیحدہ ہونا ہے۔ ہماری تاریخ کے وہ اندوناک اور شرمناک واقعات ہیں، جب یاد آتے ہیں تو دل غم و اندو سے بھر جاتے ہیں، روح ماتم کنا ہوتی ہیں۔ اور ناظرین کرام، سانحہ ایک ایسا ہوا 20ویں صدی کے نصف اول میں انہدام جنت البقیع اور جنت المالا میں مزارات مقدس کو تحتیق میں کہوں گا کر دیا گیا، ان کو زمین بوس کر دیا گیا، ان مزارات مقدسہ کو، وہاں جو خوبصورت قبے بنے ہوئے تھے۔ جب یہ دن آتا ہے تو سارا عالم اسلام جو ہے وہ غم زدہ ہو جاتا ہے اور سوگوار ہو جاتا ہے۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، یہ کیفیت ہے۔ ناظرین کرام، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ جنت البقیع جو ہے یہ کیسی مقدس جگہ ہے؟ یہ مدینہ منورہ میں ہے۔ یہ وہ جنت کا باغ ہے جہاں پہ وہ ہستیاں رونق افروز ہیں اور میوے خواب ہیں۔ 70,000 لوگ تو اس سے اٹھنے والے جو ہیں وہ بغیر حساب جنت میں جائیں گے، اور دوسری روایت میں ہے ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ 70,000 لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور ان کی جو دعا سے 70,000 گناہگار جو ہے وہ بخشے جائیں گے۔ یہ وہ سرزمین پاک ہے جہاں کوئی غلط آدمی، جہاں کوئی بدرو رہ ہی نہیں سکتی۔ یہ مدینہ منورہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ کٹھالی ہے سونار کی، کہ اس میں سے جو ہے وہ گند الگ کر دیا جاتا ہے، میل الگ کر دی جاتی ہے، اور جو صفائی ہے وہ رہتی ہے۔ یہ وہ صاف پاک باز وہ عظیم انسان یہاں پہ سوئے ہوئے تھے اور سوئے ہوئے ہیں، جن پہ ملائکہ آسمانی جو ہیں وہ بھی رشک کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں کون کون ہیں؟ یہاں وہ شہر مقدس ہے جس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہر چپے چپے پہ ملائکہ کا پیرا ہوتا ہے۔ یہاں جو ہے وہ دجال داخل نہیں ہو سکے گا، یہاں طاعون کی بیماری داخل نہیں ہو سکتی، اس کے ذروں میں شفا ہے، جو اپنے بدن پہ اپنے چہرے پہ مل لے اس کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ مدینہ دارالشفا ہے، اس کا چپا چپا دارالشفا ہے، اور اس کے ذرات جو ہیں وہ دنیا بھر کے مروارید اور جواہرات سے افضل ہیں۔ یہ سرزمین وہ ہے، اس میں ایک ٹکڑا وہ ہے جو عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ یہ سرزمین پاک اور جنت البقیع میں جو لوگ جن کا مدفن ہے، جو یہاں پہ ہستیاں سوئی ہوئی ہیں، ناظرین کرام، ان میں کون کون سی ہستیاں ہیں؟ میرا جی چاہ رہا ہے، آج بہت میں غمگین ہوں دل سے، کہ وہ میں ایک دفعہ گنوا دوں آپ کو۔ سب لوگ جانتے ہیں، میرے تینوں اسکالر بھی اس سے بہت تاریخ سے واقف ہیں۔ یہاں کون ہے؟ صرف ایک دفعہ دہرانے کی ضرورت ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے ہیں، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر ہیں۔ اس خاک پاک میں یہ کحل البصر یہ جو خاک پاک ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، امت کی مائیں ہیں، 9 مائیں امت کی اس جو باغ ہے جنت کا، اس میں سوئی ہوئی ہیں، اور جنت کی شہزادیاں اس میں امام ہیں، ذوالنورین ہیں، شہداء ہیں،
اولیاء ہیں، فقہا ہیں، علماء ہیں، حکماء ہیں، حلیمہ سعدیہ ہیں جن کی مبارک گود میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ یہاں رسول اللہ کی پھپھیاں ہیں، سیدہ عاتقہ، سیدہ صفیہ، سیدہ فاطمہ، یہاں امت کی 9 مائیں، اور یہاں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ جو ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے، اور جن کی افضلیت کا کہا دنیا کی عورتوں کے مقابلے میں ان کی وہ مثال ہے جو کھانوں میں سرید کی ہوتی ہے۔ اور جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت رخصت آیا تھا تو انہی کی گود میں وصال محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہوا تھا۔ اور ناظرین کرام، انہی کے حجرے میں جو تھی وہ وحی نازل ہوا کرتی تھی، اور ان کی یہاں پہ وہ دیگر امہات المومنین ہیں جن میں یہاں سیدہ سودا ہیں، سیدہ زینب ہیں، سیدہ حفصہ ہیں، ام المساکین ام سلمہ ہیں، جویریہ ہیں، ام حبیبہ ہیں۔ یہ وہ ام حبیبہ ہیں جنہوں نے اپنے والد کو بستر پہ نہیں رسول اللہ کے بیٹھنے دیا تھا کہ آپ کلمہ گو نہیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک بھی وہ مقدس و محترم جگہ ہے، یہاں وہ آرام فرما ہیں۔ اور ناظرین کرام، سیدہ حفصہ بنت فاروق اعظم جرت و ہمت کا پیکر خاتون جو ہے وہ یہاں پہ ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں، اور ان صاحبزادیوں میں بھی وہ صاحبزادی بھی شامل ہے جس کو فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اہل علم سے کہ مجھے بتاؤ کہ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا مزار پرنوار منہدم کیا جا رہا تھا تو مجھے تو لگتا ہے یہ اس سے کم ثانیہ نہیں ہے۔ کربلا میں جنہوں نے اپنی تیروں اور تلواروں سے شہزادہ کونین اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو نوجوانوں کے جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا تھا، جو دوش مصطفیٰ پہ کھیلتے تھے، کچھ نے ان کی گردنیں اتاری تھی، اور کچھ نے پھر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے مزار مقدس کو اگر تلوار نہیں تو وہاں پہ ہل چلا دیے اور ٹریکٹر چلا دیے۔ یہ اس سے کوئی کم ظلم نہیں تھا۔ میں کربلا کے بعد جو جنت البقیع اور جنت المالا کا انہدام ہے، اس کو میں ثانی کربلا کہتا ہوں۔ یہ دوسری دفعہ عالم اسلام میں کربلا بپا ہوئی ہے۔ وہ لوگ کیسے تھے، ان کو یاد نہیں آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ میں تو یہی سوچتا رہا، سحری سے لے کے میری عجیب کیفیت تھی۔ میں کہتا رہا کل قیامت کے روز سیدہ فاطمہ اگر کھڑی ہو گئی میدان حشر میں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت آپ فرمائیں گے جنہوں نے ہماری قبروں کی حفاظت نہیں کی۔ عام قبر کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک نہیں لگانی چاہیے، قبر کے اوپر قدم نہیں رکھنا چاہیے، اور جن لوگوں نے یہ ساری مزارات مقدسہ منہدم کر دیے وہ کیا لوگ تھے؟ کیا ان پہ ان کے کلمہ کا اعتبار کسی طرح کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر میں یہ عرض کروں کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صاحبزادیاں سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ کلثوم جو ہیں وہ محو خواب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جنت، وہ جگر کا ٹکڑا، وہ بیٹی جس کا جن کی دوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں تھی۔ صبح بھی ان کے ہاں جاتے تھے، شام کو بھی ان کے ہاں جاتے تھے، مدینہ منورہ سے جاتے بھی ان کے گھر میں سب سے آخر میں، آتے ہوئے سب سے پہلے ان کے گھر میں جاتے تھے، اور سیدہ فاطمہ سے پیار کا یہ عالم تھا۔ جدائی نہ اس دنیا میں برداشت تھی، نہ اگلے جہان میں جا کے کہا سب سے پہلے میری بیٹی تم مجھے ملو گے۔ اس بیٹی کی قبر انور کا بھی لحاظ نہیں ہوا۔ ناظرین، یہاں نوجوانوں کے جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسن ہیں جو دوش مصطفیٰ پہ چڑھ کے کھیلتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے براہ راست جو تھا، لعاب دہن جو تھا، اس کا شیریں مزہ جس نے لیا۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سیدنا عبداللہ جن جیسا باپ دنیا میں کسی کا نہیں، یہ اتنا بڑا صاحب افتخار، جہاں سلطان محمود غزنوی سفارش کے لیے جہاں کے حاضری جا کے دیتے اور اپنی پلکوں سے وہاں پہ صفائی کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہاں جعفر طیار ہیں، سیدنا عقیل بن ابی طالب ہیں، امام مالک ہیں، ساری عمر جنہوں نے جوتا نہیں پہنا مدینہ منورہ میں اور ایک حج کیا، کبھی باہر نہیں گئے، امام نافع ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، عثمان مظعون ہیں، سعد بن ابی وقاص اتنا بڑا جرنیل، خالد بن ولید دنیا کا عظیم ترین جرنیل، فاطمہ بنت اسد جن کو اللہ کے محبوب فرماتے تھے یعنی میری ماں سے بڑھ کے میری ماں ہیں، عبداللہ بن عمر عاشق رسول ہیں، امام جعفر صادق ہیں، سیدنا عثمان ذو النورین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا عباس ہیں، اور امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق۔ ناظرین اکرام، میں کیسے کیسے ان نوری وجودوں کا سب کا ذکر پاک کروں۔ ایک تفصیل ہے، یہاں پہ جو سوئے ہوئے ہیں یہ وہ ستارے ہیں ہدایت کے جن کو آسمان کے ستارے رشک سے دیکھتے ہیں، شمس و قمر جن پہ رشک کرتے ہیں،
ان کو یہ جو ان کے مزارات کو منہدم کیا گیا تو یہ ایک کربلا دوبارہ بپا کی گئی۔ ناظرین کرام، اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا ان ہستیوں کو جس نے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے سیدہ فاطمہ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دی، ہمارے اوپر ناظرین کرام یہ ہمارا فرض بھی ہے، ہمارے اوپر قرض بھی ہے۔ میں نے ناظرین سے بے شمار دفعہ یہ وعدہ دہرایا، انشاءاللہ وہ دن آئے گا یہ مزارات جو ہیں یہ زر و جواہر سے دوبارہ تعمیر ہوں گے، یہ دنیا بھر کے قیمتی لال و جواہر ہم اکٹھے کریں گے، پھر یہ مزارات مقدسہ بنیں گے۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں یہ توفیق دے۔ اور یہ جو ثانیہ گزرا، میں نے آج اپنے آپ کو بڑا مضبوط رکھا ہے۔ پہلے جب بھی میں یہ بیان کرتا تھا میرے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا، آج میں سحری سے لگا ہوا تھا کہ میں کسی طرح یہ بیان کر سکوں پورا۔ یہ ثانیہ کیا تھا، جنت البقیع اور جنت المالا کا انہدام جو ہے یہ کن حالات میں ہوا، کیسے ہوا، وہاں جو میوے استراحت ہے ان کی۔ نظامی صاحب، دوسری کربلا نہیں ہوئی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے جی بھائی صاحب۔ جنت البقیع ایسا عظیم الشان قبرستان ہے جس کا بانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بقیع کا لفظ بقع سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے باغ، جی اور اس کا نام غرقد ایک درخت ہے صحرائی، جیسے ہمارے ہاں قبرستانوں میں ون، جنڈ اور کریر کے درخت ہوتے ہیں، صحرائی خضرو پودے، تو وہاں اس درخت کی کثرت تھی تو اس لیے اس کا نام تھا بقیع غرقد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی نام ارشاد فرماتے تھے، احادیث میں یہی نام آیا ہے۔ ایک تو آپ کا عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بقیع کے حوالے سے، آپ نے ہمیشہ بقیع کے مدفونین کو اپنے سلام سے سرفراز فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل حجرہ عائشہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بقیع کی طرف تشریف لے آج رات ہے، شب برات ہے، اندازہ فرمائیے آپ۔ واہ واہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ جن محبت بھرے الفاظ میں اہل بقیع کو سلام کہتے تھے وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جو مرض الوصال کے ایام ہیں نا ان میں بقیع سے واپسی پر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بقیع والے تم لوگوں سے افضل ہیں، تم لوگوں سے بہتر ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ایمان لائے، ہم بھی ایمان لائے، انہوں نے بھی جہاد کیا، ہم نے بھی کیا، ہم نے بھی جانی مالی قربانیاں دیں، انہوں نے بھی دیں، تو وجہ فضیلت کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بقیع کے لوگوں نے اپنا اجر دنیا سے کبھی کچھ حاصل نہیں کیا ہے۔ بھائی صاحب اس سے بڑی سند کیا ہو سکتی ہے؟ اخلاص ہے نا جی، سبحان اللہ۔ یعنی منشائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنا اور آپ کے اتباع میں کسی بھی نوعیت کی دنیاوی لالچ کو یا دنیاوی طلب کو نہ رکھنا، اس کی تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سند دے رہے ہیں۔ پھر آپ فرمایا کہ وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے بقیع میں یہ بھی فرمایا کہ اے بقیع میں سونے والو آرام سے سوتے رہو، تم نے اپنا کام اچھے طریقے سے کر لیا، تم ان آفتوں اور مصیبتوں اور فتنوں سے بچ گئے جو بعد میں رونما ہوں گے۔ یہ بھی عجیب بات ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام جو آپ کے حیات طیبہ میں جن کا وصال ہوا اور بقیع میں مدفون ہوئے، وہ واقعی اس اعتبار سے بہت ساری آزمائشوں سے بچ گئے، سبحان اللہ۔ اور یہی ان کی ایک فضیلت بھی ہے۔ پہلے جو مدفون ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عثمان بن مظعون ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر مبارک کے سرہانے یا پائنتی کی طرف ایک پتھر نصب کیا، بھاری پتھر، بھاری پتھر، صحابہ سے نہیں اٹھایا آپ جا صلی اللہ رہا علیہ وسلم تھا، یہاں تک بازو کیے آستینوں تک، اور وہ چاندی کی طرح بازو تھے۔ ہائے ہائے ہائے۔ وہ صحابہ ان کو حضور معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیسے رکھنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتھر نصب کیا تو وہ الفاظ بڑے اہم ہیں، میں اسے اپنے بھائی کی قبر پہ لگا رہا ہوں کہ یہ نشان رہے۔ واہ واہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ ہے، اور آپ کی تاکید یہ ہے کہ قبروں کے نشان باقی رہیں، تو قبروں کے نشان ختم کرنا کون سا اسلام ہوا؟ واہ واہ۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ عثمان بن مظعون جنت البقیع میں ہمارے وہ قافلہ ہیں جو قافلے سے پہلے چلے جاتے ہیں، سلف ہیں ہمارے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم جو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی وفات پر آپ نے فرمایا کہ انہیں جوار عثمان میں دفن کیا جائے۔ فاطمہ بنت اسد کو ان کے جوار میں دفن کیا۔ حضرت رقیہ جو آپ کی صاحبزادی ہیں، انہیں ان کے جوار میں۔
یعنی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ آپ نے تدفین کی نشاندہی فرماتے ہوئے قبر حضرت عثمان بن مظعون کی نشاندہی کی، اس کے جوار کی۔ اس سے علماء نے یہ سند لی ہے کہ صالحین کے مزارات کے جوار میں دفن ہونا بھی از روئے حدیث ثابت ہے۔ وہ میں ایک اور اس کی توجیہ عقلی بھی آپ کو پیش کرتا ہوں۔ جی پیر صاحب، ایک تو روایت میں نے پڑھی کہ جنت البقیع لوگ کہتے ہیں جی وہاں تو اب جگہ نہیں رہی، تو میں نے یہ روایت پڑھی ہے ایک صحابی سے کہ جب وہ بھر جاتی ہے تو ملائکہ آتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ اس کو جنت میں الٹ دیتے ہیں، یہ سارے جنت میں چلے جاتے ہیں، پھر نئے سرے سے شروع ہوتا ہے معاملہ۔ اب جو ڈاکٹر صاحب نے جس طرح اشارہ کیا نا، اس میں ایک حکمت دیکھیں، وہ جو حدیث ہے کہ انسان کی قبر یا تو دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اب ہر قبر جو ہے بقیع میں وہ اہل محبت کی، وہ تو جنت کا ٹکڑا ہے، اور یہ کتنے کتنے ٹکڑے سارے جمع کریں تو یہاں تو کئی جنتیں بن گئی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی آغاز جو گفتگو کا آپ نے فرمایا وہ بلا شبہ دلوں کو بے چین کر دینے والا ہے، موضوع ہی ایسا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ آپ تشریف لائے تو انسانی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے، جیسے گفتگو آپ نے ابتدائیہ میں فرمائی، ڈاکٹر صاحب نے فرمائی، آپ نے اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسے زندہ انسانوں کو رہنے کے لیے گھروں کی ضرورت ہے، مکانوں کی ضرورت ہے، اسی طرح آپ نے آخری آرام گاہوں کی اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے بقیع میں آپ تشریف لائے، اور المستدرک حاکم کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس جگہ کو آخری آرام گاہ مومنین کی بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی یہ بقیع کا انتخاب پروردگار عالم بھی ہے، انتخاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ اس حوالہ سے اس کی عظمت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، اور پھر یہ جتنی باتیں گفتگو میں اب تک ہوئیں ان سے ایسی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ قبر کی تعمیر بھی سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قبر کے نشان کو محفوظ رکھنا بھی سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور قرب کا جو ہے اس میں مدفون ہونا، ابراہیم فرزند رسول اللہ السلام کا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اتنی عظیم اور اولو العزم ہستیوں کو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرب میں دفن کرنا، گویا یہ صالحین کے قرب کا یہ 3-4 مسائل ایسے اس ایک واقعے سے ظاہر ہوتے ہیں جس پہ امت میں صدیوں سے بڑی بحثیں چلی آ رہی ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں اسی ایک عمل سے جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہیں۔ آپ جیسے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جہاں بار بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم آئے ہوں، اور حضور آ کر وہاں اتنی طویل دعائیں فرماتے رہے ہوں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرمائیں مجھ میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہی، اتنی طویل دعا حضور علیہ السلام فرما رہے تھے، اور رات کا کثیر حصہ گزارے وہاں۔ اور پھر حضرت فاطمہ بنت اسد کا جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ ان کی قبر مبارک میں حضور لیٹ جائیں، اور لیٹنے کی وجہ جب طویل وہاں حضور کافی وقت گزاریں لحد میں، تو جب صحابہ اکرام علیہم رضوان اس کی وجہ پوچھیں تو آقا فرمائے کہ میں اس لیے لیٹا ہوں کہ اس بی بی نے جو مجھ پر اس کے احسانات ہیں، خدمت ہے، قبر کو اور لحد کو یہ پتہ چل جائے کہ اندر آ کون رہا ہے، اس قبر کو یہ پتہ چل جائے۔ یعنی وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حضور کی دعاؤں کی، حضور کے سانسوں کی، حضور کی قربت کی کتنی نسبتیں ہیں جو بقیع اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں ڈاکٹر جامی صاحب، جس طرح پیر صاحب نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے اور پھر اپنا کرتا مبارک عطا فرمایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک وہ موجود ہے اس قبر انور میں، اور اس کی کیا شان ہے اس کرتے کی، عرش والے بھی اس کو بوسے دیں جس کرتا مبارک کو، جہاں اتنی عظیم ہستیاں ہوں، اور پھر محسن کائنات کے احسان بھول گئی امت۔ وہ لوگ بھی تو اپنے آپ کو امتی کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے مسمار کیا ہے، ان کو سارے احسان بھول گئے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی غازی صاحب، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بدبختی اور لا علمی اور جہالت اور تعصب کی بنا پر یہ مظاہرہ کیا گیا، ورنہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شارح بخاری ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم تک بہت ساری ایسے کتابیں پہنچی ہیں جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت
اور آپ کے آثار کے مواضع کی زیارت کرنے کو حب نبی کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ ٹھیک، یعنی اگر ان جگہوں کی زیارت کی جائے اس سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتی ہے۔ غازی صاحب بنیادی طور پر ایک بڑی مشہور کتاب ہے جس کا تذکرہ یہاں ضروری ہے، الدرۃ الثمینہ فی اخبار المدینہ۔ یہ امام ابو عبداللہ محمد بن محمود ابن نجار بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو 643 ہجری کے ہیں، ٹھیک اور اس کتاب کو صحت کے باب میں بڑا مستند سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک، ان میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں، ان میں قبروں کی نشاندہی کے بارے میں بھی ہیں، ان پر جو قبے بنائے گئے، نشانات بنائے گئے۔ جہاں تک تعلق ہے اس کا مذہبی اور اعتقادی حوالے سے بھی دیکھے جائیں، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث کے عالم ہیں اور قرآن و حدیث کے پیش نظر انہوں نے یہ عمل کیا ہے، وہ ذرا ان باتوں پر بھی غور فرماتے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید ہونے والے بندے کے بارے میں اگر یہ بھی فرما دیتے کہ وہ جنت میں جائے گا تب بھی کافی تھا، لیکن قرآن نے اس کو موضوع بنا کر کہا کہ نہیں، اس کو مردہ نہ کہیں، گمان بھی نہ کریں، گمان بھی نہ وَلَا کریں، تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان کو گمان بھی نہ کریں اور ان کو باقاعدہ روحانی طور پر رزق دیا جاتا ہے۔ ہاں، اب اس کا مطلب ہے کہ شہید جسمانی طور پر اگرچہ وہ ظاہری طور پر چلتا پھرتا تو نظر نہیں آتا، لیکن وہ جسم بنیادی طور پر انوار و برکات کا محبت ہے، وہاں انوار و برکات کی بڑی بارش ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر معین نظامی صاحب، 14 صدیوں میں جی کسی نے یہ مزارات مقدسہ نہیں گرائے، جی کئی حکومتیں آئیں، کئی ایسے ادوار آئے، اور عمر بن عبدالعزیز کا بھی دور ہے، اس کے بعد کے بڑے بڑے سلطان محمد فاتح کا بھی دور ہے، سلطان محمود غزنوی کا دور ہے، صلاح الدین ایوبی ہے، نور الدین زنگی ہے، بڑے بڑے لوگ ہماری تاریخ میں آئے ہیں۔ کسی نے یہ جسارت نہیں کی، کیا 14 صدیاں مسلمانوں کی جو تھی وہ شرکی عقائد پہ چل رہی تھی اور بعد میں موحد آئے؟ بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی۔ غازی صاحب ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے، میں تو اسے مروانی مائنڈ سیٹ کہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار اور اخبار کی حفاظت کرنا اور اس سے آگاہی حاصل کرنا جزو ایمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرنالہ اپنے دست مبارک سے لگایا تھا اور ایک خلیفہ راشد نے اس کو ہٹانے کا حکم دیا، تو جب بتایا گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگایا ہے تو وہ واپس لگوا دیا گیا۔ واپس نہیں لگوایا، اب ساتھ کندھے پہ چڑھ کہا میرے کندھے پہ چڑھ کے لگائیں۔ یہ ہے وہ بات جنہیں احساس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا، آپ کے احکام کا، آپ کے آثار کی کیا اہمیت ہے۔ وہ جو پتھر حضرت عثمان بن مظعون کی قبر پر لگایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مروان بن حکم اموی جب گورنر تھے مدینہ منورہ کے، تو وہ جنت البقیع میں گئے، انہوں نے کہا یہ پتھر ہٹاؤ، کوئی نمایاں نہیں ہونی چاہیے یہ قبر عثمان بن مظعون، رونت اور فرعونیت سے۔ آپ اندازہ فرمائیے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب مروان کو اس سے پہلے جنت البقیع میں جانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ٹھیک۔ دوسرا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کے بارے میں اور آپ کے اخبار کے بارے میں ان کا مبلغ علم کتنا تھا۔ ٹھیک۔ تیسری بات یہ ہے جو رونت والا جو مائنڈ سیٹ ہے، نہیں معلوم ہوتا آدمی کو، تو انہیں بتایا گیا کہ جناب مروان یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگایا ہے اور بطور نشان لگایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ گورنر مدینہ اب حکم دے چکا ہے، یہ تو واپس نہیں آئے گا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کے عہد میں ان قبور کی نشاندہی تھی بالکل، البتہ اس پر جو گنبد سازی ہوئی جس کو قبہ کہتے ہیں، وہ اس کا آغاز ہوا عباسی دور میں۔ خلفائے عباسی نے سب سے پہلے جو قبہ بنوایا، وہ جو قبہ حضرت عباس ہے اس میں اہل بیت کے ائمہ کی قبور بھی ہیں۔ عہد رسالت کے فوراً بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی مختلف گھروں نے اپنے اپنے احاطے اس میں مشخص کر لیے ہوئے تھے، نمایاں کر لیے ہوئے تھے۔ مثلا دار عقیل مشہور ہے، حضرت عقیل کا احاطہ، اسی طرح سب احاطے تھے۔ یہ تاریخ اسلام ہے جو عملاً ہمارے سامنے ہوتی تھی، جن لوگوں نے قربانیاں دے رکھی تھی۔ عباسی دور کے بعد بھی ہمیشہ آپ جیسا کہ فرما رہے ہیں، ہر صاحب ایمان حکمران نے جنت البقیع کی حفاظت اور اس کی تزئین و آرائش پر توجہ صرف کی۔
جب ترکی عثمانیوں کی حکومت تھی، حجاز پر بھی ان کی حکومت رہی، اور شریف ان کی طرف سے جو ہوتے تھے، سادات کا خاندان تھا، مکہ اور مکرمہ کے وہ حکمران تھے، تو وہ بہت ہی زیادہ توجہ کرتے تھے مسجد نبوی پر، مکہ مکرمہ پر اور جنت البقیع پر، اور دیگر تمام مساجد جو آثار رسول میں گنی جاتی ہیں۔ غازی صاحب، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کثرت سے دعا فرمائی ہو، جہاں آپ نے ایک دفعہ بھی دعا کی ہے، وہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک دینی اہمیت ہے، اس کی ایک اعتقادی حیثیت جہاں ہے۔ قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لگ گئے، جہاں جہاں وہ رکے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ احد پہ آپ تشریف لے گئے تو احد کے نام کو ہم چومتے ہیں، بالکل ایسا۔ بقیع میں تشریف لے کے اس کے زروں کو چومتے ایسا ہی ہیں۔ ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، جنہوں نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہدائے احد کے مزارات کو بھی نہیں چھوڑا، جی بالکل وہ کیسے ظالم ہوں گے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک یہ سلام کرنے والوں کو جواب دیتے رہیں گے اور جواب دیتے رہے جی سید امیر حمزہ، اور وہ ایسے شہداء سید الشہداء، جی ہاں، اسد اللہ و اسد الرسول، اسد اللہ و اسد الرسول عرشوں پہ بھی لکھا ہوا ہے، جی ہاں۔ ان کو بھی نہیں بخشا۔ اس کے پیچھے جو راز تھا وہ یہ تھا کہ ان کا کہنا تھا کہ توحید کا جو عقیدہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث کی تعبیر انہوں نے اپنی مرضی سے جو لی تھی کہ قبروں کو بالکل زمین کے برابر ہونا چاہیے، اس پر قبے نہیں ہونے چاہیے، عمارتیں نہیں ہونی چاہیے، یہ بالکل غلط باتیں حضور۔ عہد رسالت اور عہد خلفائے راشدین میں کچھ ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں صاحبان لگائے گئے قبروں پر اور وہاں حاضری ہوتی رہی۔ اس کے بعد یہ پورے عالم اسلام میں اس کے خلاف احتجاج ہوا۔ بر صغیر کے علماء اور مشائخ نے بھی اس سلسلے میں بہت اقدامات کیے۔ صحیح، ایک وفد ملا بھی ابن سعود سے، ظفر علی خان اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور مولانا محمد علی جوہر تو باقاعدہ خلاف نکل پڑے تھے اس بات سے سخت۔ مولانا علامہ اقبال، جی عبد الباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ بھی، مولانا حضرت موہانی ان کے مرید تھے، چنانچہ وہ بھی اسی پلڑے میں تھے۔ تو ابن سعود نے یقین دہانی کرائی تھی ان علماء کے وفد کو۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اس سے بری الذمہ ہوں، ہمارے بہت سارے عقیدت مند پیروکار جو ہمارے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں وہ بدو ہیں، جاہل ہیں، بہت زیادہ علم نہیں رکھتے ہیں اور بہت زیادہ انہوں نے کام کیا، انہوں نے یہ کام کیا، ان کی رضا اس میں شامل تھی۔ وہ ایسے ہی ایک سیاسی کیسے ہو بیان دے سکتا ہے رہے تھے، جی؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ ڈاکٹر صاحب اجازت مل گئی جی قبروں کی۔ اب وہ مجھے بتائیں کہ یہ تو ایک اور بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، حدیث پاک میں نے بیان کی آپ کے سامنے کہ جنت کا ٹکڑا ہوتا ہے، تو یہ تو جنت مسمار کی ہے، جنہوں نے مسمار کی ہے، جنت کے باغ تھے نا، جنت کے باغوں کو جا کے مسمار کیا ہے، اور جو جنت کو نقصان پہنچائے اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ غازی صاحب، بنیادی طور پر یہ ایک علمی غلط فہمی تھی، پھر ساتھ اناد اور تعصب شامل ہو گیا، ورنہ شرک اور تعظیم و تکریم یہ الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو گڈمڈ کر دیا گیا، یعنی مطلق تعظیم کو شرک قرار دے دیا گیا، اور یہ چونکہ جگہیں صحابہ کی، اہل بیت اطہار کی اور ائمہ اور تابعین کی یہاں قبریں تھیں، یہاں لوگ تعظیم کے ساتھ بھی جاتے تھے، یعنی وہاں جانے کے ساتھ جہاں وہ اصالِ ثواب کر رہے ہیں وہاں ان قبروں سے بھی ایسے روحانی تاثرات برآمد ہوتے تھے کہ جانے کے بعد ایک روحانی راحت ملتی تھی۔ بھئی انوار جو برستے تھے، انوار برستے ہیں، تو اور جو یہ جائے گا جب انوار برسے ہوں، نور کی بارش ہو رہی ہو، تو جو جائے گا اس پہ بھی برسے گی۔ اچھا، پھر اس پر علماء کا خود عمل رہا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کی قبر پر آتے تھے، جب مشکل پیش آئے، آنے کے بعد بھی اسی طرح کھڑے ہوتے تھے جیسے استاد کے سامنے شاگرد کھڑا ہو، اور ان باتوں کو وہ سارے مانتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر اگر آثار انبیاء کو دیکھیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں جا رہے اور ایک جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو کہا کہ یہاں رک کر 2 نفل پڑھیں، چونکہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت ہے۔ اللہ، تو اب یہ ان کی جائے ولادت پر حضور سے باقاعدہ 2 نوافل پڑھانا یہ برکت کی طرف اشارہ تھا۔ اور پھر آپ جب جا رہے ہیں تو آپ وہ نے یہ بھی کنویں ختم فرمایا کرنا جن میں لعاب دہن مصطفیٰ ہو، وہ آب شفا ہے، ان کو جس حصے کو مٹی کے آپ نے فرمایا یہ جو ہے یہ دارو شفا ہے، یہ مٹی جو ہے اس میں شفا ہے، اس کو بند کر دینا، وہاں پہ باتھ روم بنا دینے،
وہ کنواں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی گر گئی تھی وہ کتنی بابرکت جگہ ہوگی، وغیرہ وغیرہ، جہاں آپ پائے اقدس لٹکا کے کنویں میں بیٹھتے تھے. یہ ساری جگہیں مٹانے سے کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی تاریخ جو ہے جی ہاں. اس سے جو اپنی قوم ہے اس کو کٹ کر دیں؟ یہ مسلمان جو عقائد چل رہے تھے، پھر معراج کے سبب جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں. اس کا معنی دو طرح کیے گئے، ایک تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، دوسرا یہ کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پڑھنے لگے. مقصد یہ ہے کہ وہاں قبر بھی ہے، وہاں عبادت بھی ہو رہی ہے، اس جگہ ولادت پر نوافل بھی ادا کیے جا رہے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب عمل مبارک یہ چار ہی چیزیں ثابت ہیں تو وہ اجساد مقدسہ جن کے جنتی ہونے کی، بابرکت ہونے کی اور صاحب نور ہونے کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بشارتیں دیں اور گارنٹی دی اور اس جگہ کو جنت کہا. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے شوگر کا روحانی علاج ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80، 3 ماہ تک روزانہ بلا ناغہ 3 بار اور صبح اور 3 بار شام کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی. شرط یہ ہے اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے اور گناہ پر غرور نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے. جی آفت صاحب. انوار سے مہکتی زمین، جنت البقیع، انوار سے مہکتی زمین، جنت البقیع، جس کی کوئی نظیر نہیں، جنت البقیع، آسودہ اس میں انگنت اصحاب باصفا، عثمان ہیں جس کے صدر نشین، جنت البقیع، عباس اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہیں، جن سے رشک ماہ مبین، جنت البقیع، ان سب نفوس پاک کو تائب کا ہے سلام، ان سب نفوس پاک کو تائب کا ہے سلام، جن کی ضیا سے چرخ بری، جنت البقیع، جس کی کوئی نظیر نہیں، جنت البقیع.